اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی بارش، نشیب علاقے زیر آب آ گئے۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں طغیانی، پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث خطرے کے الارم بجائے گئے۔ قریبی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری۔ چھان ڈیم ٹوٹنے سے مین جی ٹی روڈ سے ملحقہ گاؤں راجول ہومک میں پانی گھروں میں داخل، رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ چکری روڈ پر ریس کلب زیر آب، 20 افراد کو کشتیوں کی مدد سے نکالا گیا۔ کل رات سے اب تک 230 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ بحریہ ٹاؤن فیز 8 لالازار سواں پل میں گاڑیاں بارشی پانی میں ڈوب گئی۔ کٹاریاں اور گوال منڈی میں پانی کی سطح 21 فٹ تک بلند ہو گئی۔ مورگاہ کے قریب پانی گھروں میں داخل، گلیوں اور سڑکوں پر آمد و رفت معطل۔ موسمی حالات کے پیش نظر ضلع راولپنڈی میں ایک دن کی چھٹی دی گئی۔ چکوال میں کلاؤڈ بس سے تباہی، 423 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ فلڈ ایمرجنسی اور ہنگامی صورتحال نافذ۔ سیلابی ریلے ڈیم بہا کر لے گئے۔ چکوال میں دھرابی کے مقام پر چھوٹا ڈیم ٹوٹنے سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ بھگوال ڈیم بھی ٹوٹ گیا۔ کٹاس راج مندر اور ست گھڑ مندر بھی پانی میں ڈوب گئے۔ چکوال سے راولپنڈی جانے والی سڑک بہہ گئی۔ نالا ہمہ میں شدید طغیانی، 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ پانی کے تیز بہاؤ اور بارش سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ نالا گھاٹ میں طغیانی کے باعث پانی آبادیوں میں داخل۔ فتح جنگ میں شاہپور ڈیم مکمل بھر گیا، پانی پل کے اوپر سے گزرتا رہا۔ شدید بارش میں پاک فوج کا ریسکیو مشن جاری۔ جہلم میں سیلاب میں تھانہ چوٹالہ کے 6 اہلکار پھنس گئے۔ 5 اہلکاروں کو پاک فوج نے ریسکیو کر لیا، ایک اہلکار کی تلاش جاری۔ پاک فوج نے سیلاب میں پھنسے خاندان کی زندگیاں بھی بچا لیں۔ متاثرہ خاندان چکری روڈ گاؤں لڈیان میں مکان کی چھت پر پناہ لیے بیٹھا تھا۔ خراب موسم کے باوجود پاک فوج کا ہیلی مشن کامیابی سے مکمل۔ سیلاب میں گھرے تینوں افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش، سیکٹر F7 میں روڈ پر درخت گر گیا۔ F8 انٹرچینج کی 9th ایونیو کو جانے والی سڑک بیٹھ گئی، سڑک کو بند کر دیا گیا۔ CDA کاملہ بحالی کے کام میں مصروف۔ F8 انٹرچینج منصوبہ 45 دن کی ریکارڈ مدت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ موٹر وے پر موجود شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ مری جی ٹی روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ طوفانی بارش کے باعث پتھر اور چٹانیں سرکنے لگیں۔ ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی اور DPO آصف امین بڑے حادثے سے بال بچ گئے۔ سلگراں دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر مری کا پاؤں پتھر لگنے سے فریکچر ہو گیا۔ ڈپٹی DPO مری کی گاڑی بھی بال بچ گئی۔ شہریوں کو مری جانے کے لیے ایکسپریس وے استعمال کرنے کی ہدایت۔ راولپنڈی سمیت ملک بھر میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد MD واسا سے رپورٹ طلب۔ وزیراعظم آج NDMA کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیراعظم کو شدید بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ NDMA حکام وزیراعظم کو حفاظتی اقدامات، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مربوط حکمت عملی سے متعلق آگاہ کریں گے۔ مسلسل بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ جہلم میں رات سے جاری بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، دریائے جہلم کی سطح بلند، انتظامیہ الرٹ۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں پانی کی سطح بھی بلند۔ جلال پور پیروالا میں دریائے کٹاؤ کی زد میں آ گیا، کئی مکانات مدرسہ اور سکول بھی بہہ گئے، سینکڑوں گھر متاثر ہونے کا خدشہ۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانی درجے کا سیلاب، دریا کنارے موجود مزید دیہات زیر آب آ گئے، پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خطرہ۔ نارووال میں بھی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، دریائے راوی میں طغیانی کا خطرہ۔ انتظامیہ نے جسر کے مقام پر حفاظتی بند باندھ دیا، نالا بئی، نالا بسنتر میں بھی طغیانی، انتظامیہ ہائی الرٹ۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر پابندی عائد۔ گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر بھی پابندی۔ اطلاق 30 اگست تک ہوگا۔ پابندی موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے لگائی گئی۔
بارشی پانی کے نکاس پر خونی تصادم 3 جانیں لے گیا۔ پنڈی بھٹیاں میں کوٹ سرور انٹرچینج کے قریب 2 گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ، 2 افراد موقع پر جاں بحق، تیسرے نے ہسپتال میں دم توڑا، 7 زخمی ہوئے۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ بارش کا پانی اپنے علاقے سے گزرنے نہیں دیا جائے۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب 6 منزلہ عمارت کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 6 منزلہ بلڈنگ کا 6واں فلور 5ویں منزل پر گرا، زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کی طرف سے امدادی سرگرمیاں جاری۔ وزیر بلدیات سعید غنی بھی لیاری پہنچے، متاثرہ عمارت کا معائنہ کیا، فوری رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، جام خان شورو اور دیگر ہمراہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پمپنگ اسٹیشن اور ریلوے انڈر پاس کا جائزہ لیا، سول لائنز، ٹھنڈی سڑک اور آٹوبان روڈ کا بھی معائنہ۔ اسٹیشن کے ارد گرد نکاسی آب اور زیر تعمیر سڑکوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کچھ مقامات پر پانی ابھی تک موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بارش کے دوران عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہلی مرتبہ 1,38,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 2,285 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,38,665 پوائنٹس پر بند۔ نون لیگ دستبردار خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست جمعیت علماء اسلام کے گوپال سنگھ کو مل گئی۔ خواتین کی مخصوص نشست پر ٹاس ANP نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے جیت لیا۔ شاہدہ وحید رکن خیبر پختونخوا اسمبلی منتخب۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 20 جولائی کو بلانے کی سفارش وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سمری گورنر KP فیصل کریم کنڈی کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لینے کا امکان۔ پاک پتن میں خاور مانیکا کے بیٹے نے معمولی بات پر ملازم کو گولی مار دی، پولیس نے موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے کام جلدی نہ کرنے پر ملازم کو گولی ماری، ہوائی فائرنگ کر کے زخمی کو اٹھانے سے بھی روک دیا۔ DPO پاک پتن کا نوٹس، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، زخمی ملازم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ اور راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران 2 ڈاکو مارے گئے۔ گجرانوالہ میں تھانہ کینٹ کے علاقے میں مارے گئے ڈاکو کی علمدین کے نام سے شناخت ہوئی، 41 وارداتوں میں مطلوب تھا۔ روات میں زیر حراست ملزم کو چھڑانے کے لیے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، ملزم عاطف اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب CCD کا بیرون ملک فرار اشتہاریوں کے خلاف کامیاب آپریشن، متحدہ عرب امارات سے 5 مطلوب اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان CCD کو قتل اور مالی فراڈ کے مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں ٹوکن سسٹم ختم، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ، اب کرائے کی ادائیگی کریڈٹ، ڈیبٹ، ATM کارڈ اور موبائل اکاؤنٹ ایپ سے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں NFC کارڈ ٹیپ اور ٹچ کے ذریعے بھی کرایہ ادا کیا جا سکے گا۔ طلباء کے لیے بھی الگ کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ اسرائیل کی جنگ کا مقصد ایران میں نظام کا تختہ الٹنا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی نئے فوجی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ ایران دشمنوں کو اسرائیل والی جنگ سے بھی بڑا دھچکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، مزید 50 نہتے فلسطینی شہید۔ اسرائیل اور امریکہ کے زیر انتظام امدادی سینٹر پر صہیونی فورسز کا ایک اور حملہ، امداد کے منتظر 21 فلسطینی شہید۔
15 فلسطینیوں کی شہادت آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے باعث بھگدڑ مچنے سے ہوئی۔ غزہ میں امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ضروری ہے۔ پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا غزہ میں بھوک کے باعث فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ غزہ میں امداد اور ایندھن کی فراہمی کو روک دیا گیا۔ غزہ میں فوری طور پر خوراک کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کا قتل عام بڑھ رہا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی تقسیم کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔